وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔ یہ تین باتیں جو لے کر کے چلے گا پورا معاشرہ میں محبوب بن کر کے رہے گا، کہیں جھگڑا فساد نہیں ہوگا، کسی سے کوئی برائی نہیں ہوگی، اس کے سارے کام بنتے رہیں گے۔ یہ پوری معاشرت تین لفظوں میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلا دیا ہے۔ یہ پوری معاشرت ہے، جو رشتہ ناتا توڑے اس سے رشتے کو جوڑو، جو تیرے اوپر ظلم کرے تم اس کو معاف کرتے جاؤ، اور جو تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کرے، برائی سے پیش آئے، تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر دو۔ خود ہی نادم ہو جائے گا، شرمندہ ہو جائے گا، اور وہ پانی پانی ہو جائے گا۔ ظالم کا ظلم ثابت ہونے کے بعد، قصور کرنے والے کا قصور ثابت ہو جانے کے بعد، اور دوسرے شخص کو اس پر غلبہ پا لینے کا، بدلہ لینے پر ہم غالب آ چکے ہیں، ایسے وقت میں معاف کرنا یہ اصل معافی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لو چلو چھوڑو، اب اس سے جو ہے کون اس کے لیے یہ کرے گا، یہ ہے وہاں وہ تو بڑا آدمی ہے، بڑا تو یہ تو ہے ہی، اس کا بھی ہے کہ یہ مظلوم کہلائے گا، لیکن مظلوم کی بددعا بہت زبردست اثر کرتی ہے۔ بطرس یہ واتقی دعوت المظلوم فإنه یہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، مظلوم کی آہ سے بچو۔ بطر سے از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اذابت از در حق بہر استقبال میں آیا۔ مظلوم کی بددعا سے بچو، اس کی آہوں سے۔ جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے استقبال کے لیے دعا کے جو ہے استقبال کرنے کے لیے جو ہے باہر آ جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تو یہ فارمولہ دیا ہے ہمیں کہ ہم ظلم کرنے والوں کو معاف کرتے ہیں، برائی سے پیش آنے والوں کے ساتھ اچھائی سے پیش کرتے، رشتہ ناتا کو توڑنے والا کہا یہ جو ہے اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے ایک چیز بتایا تو برائیاں غالب ہو جائیں گی۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اذا کثر الخبث، کہ تم میں صلحاء نیک لوگ موجود ہوں گے، ان کے ہوتے ہوئے بھی تمہارے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کب؟ جب برائیاں غالب آ جائیں گی، نافرمانیاں غالب آ جائیں گی، اللہ کے نافرمانے غالب آ جائیں گی، تو پھر یہ معاملہ ہوگا۔ اس لیے کہا جو لوگ دعوت کی محنت کو کرنے والے ہیں، اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ ہے، وہ دعوت کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، چاہے وہ بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ ہے، دعوت کی محنت میں نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کی فکر نہ کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے بارے میں نہ سوچنے کی وجہ سے اللہ کا اگر عذاب آیا تو کہا پہلے عذاب اسی سے شروع ہوگا۔ بیہقی شریف کی روایت میں ہے، اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ السلام ان اقلب مدینہ کذا وکذا باہلها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی بھیجا، اے جبرائیل تم جاؤ فلاں شہر میں اور جا کر کے انقلب، اس شہر کو اٹھا کر کے اور پلٹ دو تاکہ پوری بستی والے سب ہلاک ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آنے کے بعد میں یہاں دیکھتے ہیں کہ ارے تو معاملہ یہاں دوسرا ہے، تو اللہ سے کہتے ہیں فقال یا ربی ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ آپ نے جس بستی کو، جس شہر کو ہلاک کرنے کا، بستی نے بلکہ شہر ہے، عربی میں مدینہ کا لفظ شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، انقلب مدینہ کذا وکذا باہلہا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ آپ نے جس بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ سنایا ہے، اس
بستی میں آپ کا ایک بندہ ایسا ہے ان فیم عبدک فلانا، ایسا بندہ ان میں سے ہے کہ لم یعصک طرفۃ عین، اتنی دیر کے لیے، کس کو بولتے ہیں پلک جھپکنا، کس کو بولتے ہیں پلک جھپکنا؟ یعنی آنکھ ایسے بند کیا اسے کھول دیا، اسی کو بولتے ہیں نا پل بھر پلک جھپکنا۔ لم یعصک طرفۃ عین، جو پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اب غور کریں، کتنا بڑا عبادت گزار، کتنا بڑا عبادت گزار اور کتنا بڑا اللہ کی فرما برداری کرنے والا، ایک پل کے برابر بھی وہ کبھی نافرمانی نہیں کیا۔ لم یعصک، کبھی بھی نافرمانی آپ کی نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اللہ نے جو ہے ارشاد فرمایا فقال اقلبها علیہ وعلیہم، اقلبها، ہاں ضمیر کا مرجع مدینہ، کہ اس مدینے والوں کو، شہر والوں کو، اقلبها علیہ، اسی پر پلٹ دو، پہلے اسی عابد پر پلٹو، اسی عبادت گزار پر پلٹو، اسی بندے پر پلٹو، اقلبها علیہ وعلیہم، اس کے بعد پوری بستی والوں پر پلٹو، پہلے اسی کے سر پر پلٹو۔ ایک روایت میں ہے اسی کے سمیت پلٹ دو، کیوں؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کے چہرے کا رنگ، میری اتنی نافرمانی پوری بستی میں ہو رہی ہے، کھلے عام نافرمانیاں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کے چہرے کا رنگ نہیں جو ہے بدلا، اور یہ نہیں فکر کیا کہ بستی میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں، بستی کی فکر نہیں کیا، دوسرے کی فکر نہیں کیا، اپنے ہی عبادت میں مگن ہے، لگا ہوا ہے، کہا پہلے اسی پر پلٹ، پہلے اسی پر پلٹ۔ میں دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اعمال، ہمارے روزے، ہماری نماز، ہماری عبادتیں اس وقت کام آئیں گی کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو، آپ کی ذمہ داری کو ہم لے کر کے چلیں گے، فکر کر کے چلیں گے۔ اللہ نے کہا ہے نبی جی، اعلان کیجئے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا والا راستہ، هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اللہ کے بندوں کو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، پوری بصیرت کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ کسے کہتے ہیں بصیرت؟ جیسے کسی چیز کو دیکھ کر کے کہنا، کوئی آدمی اپنی آنکھ سے دیکھا اور دیکھ کے کہہ رہا یہ گھڑی ہے ٹنگی ہوئی، گھڑی میں ابھی اتنا بجا ہے، دیکھ رہا اور بتا رہا ہے، دیکھ کر کے بتانا کتنا پکا، کتنا یقینی ہوتا ہے۔ کہا ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کی دعوت، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اتنا ہی یقینی، اتنا ہی پکا ہوتا تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف میں بلا رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا گیا، آپ کہیے یہ ہے میرا والا طریقہ، یہ ہے میرا والا راستہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، سوچ بوجھ کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہ کام ہے اور میرے اتباع کرنے والے کا وہی کام ہے۔ جو بھی متبع نبی ہوگا، جو بھی متبع رسول ہوگا، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اتباع کرنے والا ہوگا، بلکہ یہ کہیے جس نے بھی پڑھا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے ذمہ یہ کام ہے، دعوت والا عمل ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اس کام کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ یہ دعوت والا کام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہا سنت ہے، مہا سنت، عظیم سنت، سب سے بڑی سنت، دعوت کی محنت ہے، دعوت کی محنت ہے۔ ہاں میرے دوستوں اور بزرگوں، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں،
مینا کا بازار ہے، لوگ آتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں، آپ کے اونٹنی کو کوچا دیا جاتا ہے، اونٹنی بدک جاتی ہے، نیچے گر جاتے ہیں اور نیچے گر کر کے آپ ایک گڈھے میں چلے جاتے ہیں اور گویا کے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں میں دھکے میں دھکے اس لیے کھا رہا ہوں کہ کل کہیں حشر کے میدان میں فرشتے تمہیں دھکے نہ دیں، تمہیں دھکے سے بچانے کے لیے آیا ہوں، میں دھکے کو کھا رہا ہوں، تمہیں دھکے نہ دیے جائیں۔ میں دوستوں بزرگوں اس لیے یہ عمل ہے، ایک ایک امتی کے ذمہ ہے یہ دعوت والا کام، ایک ایک امتی کے ذمہ ہے یہ اپنی بستی میں رہ کر کے فکر کرنا، کریں گے اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اکیلا جو کرے گا اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، ایک مجمع ہوگا، اللہ حفاظت کا وعدہ ہے۔ جس بستی میں دعوت والا کام ہو رہا ہوگا، گشت والا عمل ہو رہا ہوگا، اس بستی میں اللہ کی طرف سے ہدایت یہ کا ہلاکت کے فیصلے نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارا رب ایسا نہیں ہے کسی بستی کو، ظلم سے مراد یہاں نافرمانیاں ہیں، شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یہ شرک ہے، کہا نافرمانی یا شرک کی وجہ سے اللہ تمہارا رب بستی کو ہلاک اس وقت تک نہیں کرے گا وَأَهْلُهَا إِلَّا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب اس بستی کے لوگ بستی کی اصلاح کی فکر میں لگے ہوئے ہوں گے۔ جس بستی میں مسجد و جماعت بنی ہوئی ہوگی اس بستی والوں کی اللہ حفاظت کر لے گا، جس بستی میں محنت ہو رہی ہوگی اس بستی کی اللہ حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ آئے دن جب خلاصہ ہوتا ہے تو یہ سننے میں آتا ہے محنت کرنے والے ساتھی، دعوت والے ساتھی، گشت کرنے والے ساتھی اس محلے میں رہتے تھے، اللہ نے سب کی حفاظت کر لیا، جو دعوت کی مخالفت کرنے والے تھے وہی لوگ کے اندر بربادی آئی۔ تمام تاریخ ہم تاریخ دہرائیں گے نہیں، اڑیسہ سے اٹھائیے بلکہ اس سے پہلے سے پوری تاریخ ہے اس کی۔ جو لوگ دعوت کی مخالفت کرنے والے تھے جو ہیں وہ غرق ہو گئے سیلاب میں، دعوت کی محنت کرنے والوں کو اللہ نے حفاظت کر کے دکھلا دیا۔ میں دوستوں اور بزرگوں یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، جس بستی میں محنت ہوگی بستی کو حفاظت کرے گی، اور اگر خدا نخواستہ بستی والے محنت کر رہے ہیں اور محنت کرنے کی وجہ سے ان کی آبادی کم ہے لیکن اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے زیادہ ہو گئے، تو چونکہ نافرمانیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہلاکت کا تو آئے گا، لیکن یہ لوگ جو محنت کرنے والے ہیں ان کو اللہ حفاظت کر لے گا، بچا لے گا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ 9ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اے میرے پیارے نبی، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں اس بستی والوں کے بارے میں، وہ لوگ سمندر کے کنارے میں حاضرۃ البحر، سمندر کے کنارے میں وہ لوگ آباد تھے، انہوں نے تجاوز کیا سنیچر میں۔ کیا مطلب تھا؟ سنیچر کے دن ان کے یہاں یہودیوں کے یہاں محترم دن مانا جاتا تھا، قابل احترام۔ اللہ نے منع کر دیا تھا کہ اس دن شکار وغیرہ مچھلیوں کا نہیں ہوگا، ان کا گزر بسر مچھلیوں پر ہی تھا، کیونکہ سمندر کے کنارے وہ لوگ آباد تھے، اسی کو نکالتے تھے بیچتے تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے سنیچر جب ہوتا تو خوب مچھلیاں آ جاتی، اور جب سنیچر نہیں رہتا تو مچھلیاں نہیں آتی۔ جیسے دکاندار دکان میں بیٹھا ہوا ہے، پہلے سے اطمینان ہے، ٹھیک ادا ہوئی ہے، اور گاہک آنا شروع ہو گیا، آزمائش شروع ہو گئی، اس گاہک کو بڑا سمجھتا ہے یا اللہ اکبر کی پکار کو بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم ایسے ہی آزماتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہوتے ہیں، حکموں کو توڑنے والے ہوتے ہیں۔